کے اندر، سمندر کے اندر یہ قطرے قطرے، یہ مٹی کا ٹکڑا ٹکڑا، یہ زمین کا گوشہ گوشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن یاد کرو مسلمانوں، ہم فجر کا وقت ہوتا ہے، ہم سوئے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو اٹھو، فجر کا وقت جب ہوتا ہے اٹھ جاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ جب فجر کے وقت انسان جاگتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے، اللہ اس کی تجارت میں برکت دیتا ہے۔ تو کسی بندے نے سوال کیا، حضرت آپ یہ بات بتائیں اللہ برکت دیتا ہے کس طرح برکت دے گا؟ یعنی آپ کے پاس اگر آپ کی تنخواہ 10,000 ہے تو صبح آپ اٹھو گے آپ کی 10 کی تنخواہ 12,000 تو نہیں ہوگی، وہ 10 ہی ہوگی، تو اس برکت سے مراد کیا ہے؟ تو کسی نے کیا خوب جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ یہ بات بتائیں کہ دنیا کے اندر جو ہے جب بکری اپنا بچہ پیدا کرتی ہے، بکری کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنے بچے پیدا کرتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا بکری ایک بچہ پیدا کرتی ہے۔ تو اس نے کہا جو کتے کی نسل چلتی ہے، کہا کتی کتنے بچے پیدا کرتی ہے؟ اس نے کہا کسی کے 3 ہوتے ہیں، کسی کے 4 اور کسی کے 5 اور کسی کے 6 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا اب مجھے بتاؤ پوری دنیا کے اندر اگر ریشہ نکالو گے تو کتے کی پاپولیشن زیادہ ہے یا بکری کی پاپولیشن زیادہ ہے؟ اس نے کہا دنیا کا ساری دنیا کا حساب اگر کیا جائے، اس کی کاؤنٹنگ کی جائے تو دنیا کے اندر بکری زیادہ ہے۔ اس نے کہا بتاؤ کتے کو کھایا جاتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بکری کو کھایا جاتا ہے۔ کہا ایک دن کے اندر کتنی ہزار اور کتنی لاکھوں بکریاں ذبح ہوتی ہوگی؟ کہا بے شمار بکریاں ذبح ہوتی ہیں۔ کہا سال میں جب قربانی کا دن آتا ہے کتنی بکریوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا جاتا ہے؟ کہا بے شمار بکریوں کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ کہا بکری ایک بچہ جننے کے بعد، لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد، لاکھوں بار اس کا گوشت کھانے کے بعد پوری دنیا کے اندر بکری کی پاپولیشن زیادہ ہے۔ کتا حرام ہے، نہ کوئی کھاتا ہے نہ پیتا ہے، 3 بچے جننے کے بعد بھی کتے کی پاپولیشن کم ہے۔ بتاؤ اس کا ریزن کیا ہے؟ کہا حضرت یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ کہا اس کا ریزن یہ ہے کہ بکری پوری رات جب آنکھیں بند کر کے سوتی ہے، صبح کا وقت آتا ہے، فجر کی اذان ابھی نہیں ہوتی، بکری آنکھیں کھول کر کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتی ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے اللہ نے بکری کے اندر یہ برکت رکھی ہے، پوری دنیا کے لوگ بکری کو کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں، مگر تب بھی دنیا سے بکری ختم نہیں ہوتی۔ اور کتا پوری رات بھونکتا رہتا ہے، پوری رات کھڑا رہتا ہے، لیکن صبح کا وقت آتا ہے، اذان ہوتی ہے، کتا بکل میں منہ دے کر سو جاتا ہے۔ اس صبح کے سونے کی وجہ سے کتے کی نسل کے اندر اللہ نے برکت کو ختم کر دیا ہے۔ کتے بے شمار بچے جنتے ہیں مگر ان کی نسل دنیا میں عام نہیں ہو سکتی۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے ان لوگوں کے لیے جو رات کو سوتے ہیں اور صبح جاگتے ہیں، اور وہ لوگ جو رات کو جاگتے ہیں اور صبح سو جاتے ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ لوگوں کے پاس 80 ہزار تنخواہ ہونے کے باوجود، 1 لاکھ تنخواہ ہونے کے باوجود، یہ گھر کے اندر 3 ملازم ہونے کے باوجود، جہاں پر کل لاکھوں اور کروڑوں کی انکم ہونے کے باوجود، وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا کہتا ہے پوچھو تمہارا حال کیا ہے؟ کہتا ہے حضرت ہمارا برا حال ہے، ہمارا گھر کا سامان نہیں ہے، یہ دنیا کے خرچے بہت ہیں، صحیح سے چل نہیں رہا ہے۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے کہ تو نے کتے کی عادت کو اختیار کیا، تو رات پوری جاگتا رہا، فلمیں دیکھتا رہا، رات پوری اپنی پراپرٹی کا حساب رکھتا رہا، صبح کا وقت آیا، مسجد میں آیا، حی علی الصلاۃ، او لوگو آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او لوگو آؤ کامیابی کی طرف۔ اس وقت تو نے آنکھیں بند کر دی اور تو سو گیا۔ اللہ نے تیرے مال سے برکت اٹھا لی، اللہ نے تیری عمر سے برکت اٹھا لی، اللہ نے تجھے پریشانیوں میں مبتلا کر دیا، اب تو پیسے بڑے گنتا ہے، برکت نہیں نظر آتی۔ اسی کے مقابلے کے اندر ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو رات کو کھڑے ہو کر جب دنیا سو جاتی ہے، بستروں میں منہ دے لیتی ہے، یہ کھڑا ہو کر کہتا ہے حی علی الفلاح، اے اللہ نہ گاڑیوں میں کامیابی ہے، نہ ان مکانوں میں کامیابی ہے، نہ زمینوں میں کامیابی ہے، نہ
مجھے پراپرٹی میں کامیابی ہے، اے اللہ یہ لوگ تو دھوکے میں ہے، حی علی الفلاح، اے اللہ تیری نماز کے اندر کامیابی ہے، اے اللہ تو ہی مجھے کامیابی دینے والا ہے۔ یہ کھڑا ہو کے پکارنے والا دن میں مزدوری کرتا ہے، 5 اور 6 ہزار کماتا ہے، لیکن یہ 6 ہزار والے کے پاس آپ جا کر پوچھو آپ کا حال کیا ہے، آپ کا گھر کا گزر کیسے چل رہا ہے، آپ کے بچے کیسے ہیں، وہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ اس کے اندر کس کو کہتے ہیں برکت، اس کی روزی میں اللہ نے برکت دی ہے، وہ 5,000 پر سیٹسفائیڈ ہے، وہ 5,000 پر خوش ہے، یہ 5 لاکھ پر بھی خوش نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، ابھی لوگوں نہ گاڑی والے کامیاب، نہ مکانوں والے کامیاب ہے، نہ بڑے بڑے محلوں والے کامیاب ہے، نہ بڑی بڑی بزنسوں والے کامیاب ہے، نہ یہ گھمنڈ اور تکبر سے اترا کر چلنے والے کامیاب ہے۔ میں نے کہا رب پھر کون کامیاب ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا لوگوں کامیاب وہی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اپنے قربانوں میں جھانکو اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ آج میں اور آپ بڑے محل اور بڑے مکان کے اندر ہے، بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم نے خیال نہ کیا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کہو نماز پڑھو اور خود بھی نماز پڑھو۔